ترمذی کی ایک روایت کے مطابق حضرت زید ابن ارقم نے کہا کہ حضرت علی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. جی اس کے ساتھ پھر قول بھی ہے ابراہیم نخعی تابعی کا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر نے کیا، لیکن وہ قول جو ہے وہ اس اعتبار سے شاذ ہے کہ وہ تابعی کا قول ہے، صحابی کا تو یہی ہے. لیکن ترمذی کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر نے خود کہا کہ میں سب سے پہلے اسلام لایا. یہاں تو حضرت ابوبکر کا قول موجود ہے تو اسے کیوں نہیں مانا جائے گا؟ جی ہم اس کو مانتے ہیں، اس میں تطبیق کرنی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مطلقاً اس کو مان لیا جائے تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت ختیجہ اسلام لے کر آئی ہیں، تو بخاری مسلم میں موجود ہے. سب سے پہلے نبی الاسلام نے ان پر اسلام پیش کیا. تو اگر سیدنا ابوبکر نے کہا کہ سب سے پہلے میں اسلام قبول کرنے والا ہوں، تو اس میں آپ بھی مانتے ہیں کہ ادر دین سیدہ ختیجہ، تو پھر اس کا کیا معنی ہوگا؟ تو اس میں آپٹیمل سولوشن وہ ہے جو دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں آیا ہے. اس میں باقاعدہ پوری ترتیب مینشن ہوئی ہے صحیح سند کے ساتھ کہ سب سے پہلے سیدہ ختیجہ ایمان لے کر آئیں، اس کے بعد سیدنا علی لے کر آئے، پھر سیدنا زید ابن حارثہ اور پھر سیدنا ابوبکر. یہ 4 بندے ہیں جو شروع کے مسلمان ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ علماء نے اس کو اس طریقے سے فٹ کیا کہ اختلاف ختم ہو. اپنے نظام میں انہوں نے یہ سمجھا، ویسے تو اس سے اختلاف بڑا ہی ہے. انہوں نے کہا کہ جی عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ ختیجہ، بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی، آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے زید ابن حارثہ، اور مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر. اس میں ٹیکنیکل غلطی جو مولویوں سے ہوئی وہ یہ ہے کہ زید ابن حارثہ کو تو انہوں نے مینشن کیا آزاد کردہ غلاموں میں، لیکن وہ تو جینڈر کے اعتبار سے مرد تھے نا. آزاد کردہ لونڈیوں میں سب سے پہلے کون ایمان لے کر آیا وہ آپ کو نہیں ملے گا اس میں. اگر یہ ایمانداری سے کوئی چیز بنائی ہوتی، اب یہ غلطی ہے جو یہ بیچ میں کر گئے ہیں، پکڑے گئے ہیں. اگر یہ پوری ترتیب ہوتی تو اس میں پھر آپ نے جینڈر کا خیال یہاں پہ تو رکھ لیا. اور ایک اور چیز، بچیوں میں کون لے کر آیا وہ بھی چھوڑ گئے. بیسیکلی انہوں نے ساروں کو اپنے اپنے حصے کی چیز دینی تھی، یعنی فرقوں والوں کا، تو وہ انہوں نے دی. ایکچوئل ترتیب دلائل النبوہ میں آئی ہے، سب سے پہلے سیدہ ختیجہ، اس کے بعد سیدنا علی، پھر زید ابن حارثہ، اور پھر سیدنا ابوبکر. اب اگر حضرت علی کہتے ہیں سب سے پہلے میں ایمان لایا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ مردوں کی کیٹیگری میں سب سے پہلے میں ایمان لے کر آیا. خود ان کی پرورش سیدہ ختیجہ نے کی ہوئی ہے، اور انہیں بھی پتا ہے کہ حضرت ختیجہ پہلے ایمان لائی ہے. پہلا مسلم کون، اس میں میری تفصیلاً ویڈیو ریکارڈ ہے کہ جب نبی الاسلام حرم مکہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کے پیچھے آپ کی بیوی اور آپ کے ساتھ آپ کے چچا زاد سیدنا علی نماز پڑھ رہے تھے، اور عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ یہ شخص اس دین کی دعوت دے رہا ہے کہ جس کے فالوورز اس وقت صرف یہ 3 ہیں پلانٹ ارتھ پہ، اور یہ بتا رہا ہے کہ ان قریب رومن اور پرشین امپائر بھی اس کے ماننے والوں کے پاس آ جائے گی. تو وہ میں نے بڑی رکت انگیز حدیث بھی بیان کی تھی. خصائص علی جو کتاب ہے امام نسائی کی، سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر، اس سے یہ حدیث میں نے بیان کی تھی، اور بھی کتابوں کے اندر المستدرک للحاکم کے اندر بھی موجود ہے. تو جب سیدنا ابوبکر یہ بول رہے ہیں نا کہ سب سے پہلے میں ایمان لے کر آیا، تو وہ اپنی کیٹیگری کی بات کر رہے ہیں. اپنی کیٹیگری میں وہ کیٹیگری کیا ہے؟ نبی الاسلام کے اہل البیت کو چھوڑ کر، چونکہ سیدہ ختیجہ اور سیدنا علی تو حضور کے اہل البیت ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے گھر والوں کو چھوڑ کر باقی جو لوگ ہیں آپ کے ساتھیوں میں، ان میں سب سے پہلے میں اسلام لے کر آیا ہوں. تو بالکل بات یہ درست ہے. سیدہ ختیجہ آپ کی بیوی ہیں، وہ گھر والی ہیں، ان کی کیٹیگری الگ ہے. حضرت علی آپ کی پرورش میں ہیں، وہ اہل البیت میں شامل ہیں. اور زید ابن حارثہ آپ کے منہ بولے بیٹے ہیں اور واحد صحابی جن کا نام قرآن میں ہے، وہ بھی آپ کے اہل البیت میں شامل ہیں، اس حوالے سے کہ وہ بچپن سے آپ کے تربیت میں آپ کے گھر والوں میں شامل تھے. اور سفر طائف میں بھی زید ابن حارثہ ہی نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے جب آپ علیہ السلام کو زخم آئے. صحیح مسلم میں تفصیل کے ساتھ وہ واقعہ موجود ہے. تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کا کہنا کہ سب سے پہلے میں اسلام لے کر آیا ہوں بالکل درست ہے. اہل البیت کو چھوڑ کر نبی علیہ السلام کے اصحاب میں سب سے پہلے اسلام لانے والے سیدنا ابوبکر ہیں. ترتیب وہی ہے کہ اوورآل سیدہ ختیجہ،
اور اس کے بعد سیدنا علی، پھر زید ابن حارثہ، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زید ابن حارثہ بھی کہہ سکتے ہیں سب سے پہلے میں اسلام لے کر آیا ہوں، بالکل وہ اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے رشتہ داروں کو چھوڑ کے، باقی اصحاب کو چھوڑ کر جو آپ کے گھر والے ہیں ان میں سب سے پہلے میں اسلام لے کر آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ تو آپ کے خاندان کا حصہ اس اعتبار سے، باقی نبی علیہ السلام کے رشتہ داروں میں سب سے پہلے آپ پر جو ایمان لے کر آیا رشتہ داروں میں سیدہ خدیجہ تو بیوی تھی نا، وہ رشتہ تو یعنی پہلے نہیں ہوتا تو بعد میں بنتا ہے، لیکن جو خونی رشتہ تھا اس اعتبار سے سب سے پہلے حضرت علی ایمان لے کر آئے۔ تو میں نے یہ آپٹیمل سولوشن آپ کو دے دیا ہے، پوری ترتیب دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں موجود ہے۔